اب ہم دیکھیں گے نرو امپلس یعنی عصبی لہر. اس میں ہم جو مین چیز ہے وہ ہے پولرائزیشن. اس میں یوز ہوگا ایک ٹرم اور آل اور نن پرنسپل آف ایکشن. تو عصبی لہر ہم پڑھیں گے نرو امپلس جس کو بولا جاتا ہے. بہت ضروری ٹاپک ہے یہ، امپورٹنٹ. ہر عصب بہت سے پیغامات کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچاتی ہے. یہ کام کیمیائی اور طبیعتی عوامل کے تحت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم نے پڑھا جو نیورونز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو پیغام کو آگے پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. نیورونز کے اندر کیمیکل مواد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو ان کے تھرو جو ہے وہ سارا عمل واقع ہوتا ہے. یہ کام کیمیائی اور طبیعتی عوامل کے تحت ہوتا ہے. ہر عصبانیے میں کیمیائی مواد پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہر نیورون جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو اندرونی یا بیرونی مہیج سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب عصبانیہ بیرونی مہیج سے متاثر ہوتا ہے تو اس کیمیائی مادے میں برقی قوت پیدا ہوتی ہے، یعنی الیکٹریکل چارج اس میں آ جاتا ہے جو لہر کی صورت میں حرکت کرتی ہے. جس طرح سے بجلی حرکت کرتی ہے نا، اسی تیز سپیڈ سے، اسی رفتار سے یہ لہر جو ہے وہ کام کرتی ہے، حرکت کرتی ہے. ہر عصب میں مثبت اور منفی قوتیں برسر پیکار ہوتی ہیں. جس طرح کہ آپ الیکٹریکل، آپ کو سیل وغیرہ اگر دیکھے ہوں تو اس میں ایک مائنس کا ہوتا ہے اور ایک پلس کا ہوتا ہے الیکٹریکل چارج. ٹھیک ہے، اسی طرح باڈی میں بھی ہوتا ہے. جس طرف سے مہیج کا زور زیادہ ہو لہر اس طرف سے حرکت کرتی ہے. یعنی ہر عصب میں مثبت اور منفی قوتیں جو ہوتی ہیں برسر پیکار ہوتی ہیں. جس طرف سے مہیج کا زور زیادہ ہو لہر اس طرف سے حرکت کرتی ہے. یعنی جس طرف سے زیادہ پریشر ہوگا یا زیادہ مہیج طاقتور ہوگا اس طرف سے لہر جو ہے وہ حرکت کرے گی. جب بیرونی مہیج اثر انداز ہوتا ہے تو اس میں قوت باہر سے اندر کی سطح کو منتقل ہوتی ہے. ایسی قوت مثبت کہلاتی ہے. یعنی کہ اگر خارجی، بیرونی کو خارجی بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر کا جو مہیج ہوتا ہے، جب بیرونی مہیج اثر انداز ہوتا ہے تو اس میں قوت باہر سے اندر کی سطح کو منتقل ہوتی ہے. ایسی قوت مثبت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر عصب کے اندر کی سطح کی قوت کمزور مہیج کی وجہ سے پیچھے دھکیلے تو یہ قوت منفی ہوتی ہے. اب ان دونوں میں فرق جو ہے وہ آپ کو واضح ہونا چاہیے. اس طرح مثبت اور منفی قوتیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں. اگر دونوں قوتیں برابر ہوں تو عضویہ آرام کی حالت میں ہوتا ہے، جسے تقطیب یعنی پولرائزیشن کہتے ہیں. پولرائزیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر مثبت اور منفی دونوں قوتیں جو ہیں وہ سکون کی حالت میں ہوں گی، آرام کی حالت میں ہوں گی، کوئی کشمکش نہیں ہوگی، تو یہ کیا ہوگا؟ پولرائزیشن. اس کا مطلب ہے یہ پولرائزیشن والی سٹیٹ میں ہے. ٹھیک ہے، کہ کوئی میسج کی ترسیل یا روانی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، نیورونز جو ہیں وہ آرام کی حالت میں ہیں. اگر مہیج شدید ہے تو عصب سے مثبت برقی قوت فوری طور پر جھلی کی اندرونی سطح کی منفی برقی قوت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. مثبت برقی قوت جو ہے وہ باہر سے آتی ہے، منفی برقی قوت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں امکانی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو کہ عصبی لہر کہلاتا ہے. ایک مہیج صرف عصب میں موجود قوت کو آگے کی طرف منتقل کرتا ہے. مناسب مہیج سے عصبی لہر پوری قوت سے آگے منتقل ہو جاتی ہے یا بالکل ہی حرکت نہیں کرتی. جب کوئی عصبانیہ اپنی قوت آگے بھیجتا ہے تو پوری کی پوری قوت ہی آگے منتقل کر دیتا ہے، لیکن بہت جلد اس کی توانائی بحال ہو جاتی ہے. اس طریقہ کار کو آل اور نن پرنسپل آف ایکشن کہتے ہیں. اب آل اور نن پرنسپل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک مہیج جو ہے وہ صرف عصب میں موجود قوت کو آگے کی طرف منتقل کرتا ہے. یعنی کہ نیورون کے اندر جو قوت یا پاور یا الیکٹریکل چارج آپ کہہ لیں کہ موجود ہے تو وہ صرف اسی کو آگے منتقل کرے گا، اس میسج کو. مناسب مہیج سے عصبی لہر پوری قوت سے آگے منتقل ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس طرح سے میسج موصول ہوا ہے، جتنی قوت سے میسج موصول ہوا ہے اتنی ہی قوت سے وہ میسج جو ہے وہ آگے منتقل کر دیا جاتا ہے. اگر عصبی لہر میں بالکل ہی حرکت نہیں ہے اور وہ حرکت نہیں کرتی بالکل ہی، تو جب کوئی عصبانیہ اپنی قوت آگے بھیجتا ہے تو پوری کی پوری قوت ہی آگے منتقل کر دیتا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی بہت ویک سگنل ہے، اس نے اپنا جو قوت ہے وہ آگے نہیں بھیجی،
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رسپانس نہیں ہوگا اور توانائی جو ہے وہ آگے منتقل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آگے منتقل کرنے کے لیے توانائی کو بہت ضروری ہے کہ مہیج جو ہے وہ شدید قسم کا ہو یا پھر اس میں اتنی قوت ہو کہ وہ اپنی قوت کو آگے منتقل کر سکے اور میسج جو ہے وہ پوری باڈی میں پہنچ سکے. لیکن بہت جلد اس کی توانائی بحال ہو جاتی ہے. اس طریقہ کار کو آل اور نن پرنسپل آف ایکشن کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی اور میسج ملتا ہے تو اس کی توانائی جو ہے وہ پھر سے بحال ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ ریسٹنگ پوزیشن میں نہیں رہتا. نیورون جو ہوتا ہے جس طرح کا میسج جتنی شدت سے اس کو موصول ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے اس کو وہ آگے منتقل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں اتنی میسج میں قوت نہیں ہوگی تو وہ آرام کی حالت میں رہے گا، کوئی کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، ان دونوں کنڈیشنز کو ہم کیا کہیں گے، آل اور نان پرنسپل آف ایکشن. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے عصبی خلا سائنیپس. سائنیپس اب کیا ہوتا ہے، عصبی خلا کس کو بولا جاتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب اس کی مدد سے میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ عصبی خلا ہوتی کیا ہے. یہ جو گول سی آپ کو شکل نظر آ رہی ہے لیسن کی طرح، یہ ٹرمینل بٹن ہوتا ہے جس کے تھرو میسیجز جو ہیں وہ نیکسٹ نیورون کو منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اب آپ کو سائنیپس یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، عصبی خلا کس کو بولا جاتا ہے. تو ہر عصبانیے کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف تو اس کے شجریے دوسرے عصبانیوں کے محوریے کے ساتھ اور اس کے محوریے دوسرے عصبانیوں کے شجریوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ عصبانیے جو ہوتے ہیں وہ گچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. صرف ایک عصبانیہ نہیں ہوتا، ایک ان کے آگے پیچھے بہت سارے عصبانیے جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں. یہ پورا کلسٹر ہوتا ہے جو مل کر کام کرتے ہیں، پوری باڈی میں یہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شجریہ جو ہے وہ دوسرے جو اس کے آگے عصبانیہ موجود ہے اس کے محوریے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جو اس کے محوریے ہوتے ہیں وہ دوسرے عصبانیوں کے شجریے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست نہیں ہوتے بلکہ ان کے درمیان بہت خفیف یعنی بہت ہلکی سی خلا پائی جاتی ہے جسے عصبی خلا یا اقران عصبی سائنیپس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنیپس کیا ہوتی ہے، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائنیپٹک گیپ اس کو لکھا گیا ہے عصبی خلا کو، اس کو سائنیپٹک کلیفٹ بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سائنیپٹک کلیفٹ بھی عصبی خلا کو ہی کہا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرو کا نشان جو ہے وہ کہاں پہ ہے اس میں، تو یہ جو ہلکی سی آپ کو خلا نظر آ رہی ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں سائنیپٹک گیپ یا سائنیپٹک کلیفٹ. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا لکھا ہوا ہے. یہ خلا 1/5 لاکھ سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے. اگرچہ ہم اس خلا کو عام خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، تاہم نظام عصبی کی کارکردگی میں یہ خلا بہت اہم ہے. یہ کیوں اہم ہے اس کے اب ہم آگے پڑھیں گے. عصبانیہ کے کیمیائی جواہر جب مہیجاتی ارتعاش وصول کرتے ہیں، یعنی کہ الیکٹریکل چارج جب ملتا ہے کسی عصبانیہ کو کیمیائی شکل میں، تو وہ آپس میں ٹکرا کر گرم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے توانائی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہی توانائی اور حرارت جو ہے پھر وہ آگے منتقل کی جاتی ہے. یہ توانائی حرکت کرتی ہوئی فوری طور پر آبائی عصبانیے سے نکل پڑتی ہے. آبائی عصبانیہ یعنی کہ جہاں پر وہ حرکت پیدا ہوئی ہے وہ جگہ، ٹھیک ہے، اس کو آبائی عصبانیہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سے نکل پڑتی ہے اور اگلے عصبانیے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں عصبانیے الیکٹریکل چارج کو، یعنی توانائی کو ہی الیکٹریکل چارج میں بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ توانائی پوری طرح منتقل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح پیدا ہوئی اسی طرح پوری قوت سے پوری طاقت سے آگے وہ منتقل ہو جاتی ہے. اعصاب چونکہ گچھوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ایک دفعہ کے ارتعاش سے ہزاروں اعصاب ایک ہی وقت میں مرتعش ہو کر لہریں پیدا کرتے ہیں، ان میں جان پڑ جاتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شدید مہیج کی صورت میں زیادہ اعصاب متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مہیج اگر زیادہ شدید ہوگا تو اس میں اعصاب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. عصبانیوں کو پیغام اس خلا سے بجلی کے کوندے کی طرح سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ یہ گول گول سے اس میں دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ٹرمینل بٹن کے اندر یہ کیا ہے، یہ سائنیپٹک ویسیکلز ہیں. اور یہ آپ کو جو گول گول سے یہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، ان میں سے یہ باہر کو نکل جاتے ہیں. جب یہ سائنیپٹک ویسیکلز جو ہوتے ہیں وہ
آگے جا کر جڑ جاتے ہیں سرفیس سے. کس کی سرفیس سے؟ ڈینڈرائٹ آف سیل باڈی، یعنی کہ جو شجریے ہوتے ہیں، ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ جا کر چپک جاتے ہیں. جو پیغام دوسرے نیورون تک جاتا ہے وہ سائنیپٹک گیپ کی وجہ سے جاتا ہے. سائنیپٹک گیپ ہوگا تبھی وہ ویسیکلز جو ہیں وہاں سے ٹرانسمٹ ہوگی آگے کو سائنیپٹک گیپ میں، اور سائنیپٹک گیپ سے وہ جا کے جڑ جائیں گی سرفیس سے. کس کی سرفیس سے؟ ڈینڈرائٹ آف سیل باڈی کی سرفیس سے جا کے وہ پیغام جو ہیں ویسیکلز جڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے پیغام کی جو ترسیل ہے وہ بڑھتی ہے آگے. اب یہ اوپر جو سب سے اوپر وہ لمبا سا آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اسبانی کے محوریے یعنی ایگزون ٹرمینلز ہوتے ہیں. یہ ایگزون ٹرمینلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکشن آف سائنیپٹک ٹرانسمیشن، یہ جو ایرو آپ کو نیچے کی طرف نظر آ رہا ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جو میسج کی ترسیل ہوتی ہے یا پیغام کی ترسیل ہوتی ہے، وہ سائنیپٹک ٹرانسمیشن کہلاتی ہے. یعنی کہ خلا میں جا کے جو سائنیپٹک ویسیکلز ہیں وہ جڑ جاتی ہیں شجریے کے ساتھ. پیغام کی روانی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اس طرح. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ریفلیکس ایکشن، اضطراری افعال جن کو بولا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے ریفلیکس ایکشن، جس کو اضطراری افعال جو ہے وہ بولا جاتا ہے. ایسے افعال جو فرد سے اچانک بے خیالی اور بے ساختگی میں بغیر سوچے سمجھے زرزد ہو جائیں اضطراری افعال کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جن پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا آپ کا، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوتا، وہ افعال آپ کے یا وہ آپ کا کردار جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے، اضطراری فعل کہلاتا ہے. کیونکہ ایسے افعال میں فرد کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اس لیے انہیں غیر ارادی افعال بھی کہا جاتا ہے. غیر ارادی اس لیے کہ ارادہ تر نہیں کیا ہوتا وہ کام، وہ غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے. اضطراری افعال کا مرکز حرام مغز ہے یعنی اسپائنل کورڈ، اور یہ افعال حرام مغز میں موجود تلازمی اعصاب کی مدد سے سر انجام دیے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ایسوسیٹیو نروز جو ہوتی ہیں ان کا مین کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال میں مدد کرتی ہیں. جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے فوراً رد عمل پیش کرنا ہوتا ہے تو ایسوسیٹیو نروز جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں. حسی اعصاب عام حالات میں وصول شدہ پیغامات کو حرام مغز کی وساطت سے دماغ تک پہنچاتے ہیں. وساطت یعنی مدد سے. دماغ مناسب رد عمل کا فیصلہ کرتے ہوئے حرکی اعصاب کو احکامات صادر کرتا ہے یعنی حکم دیتا ہے. جب صورتحال ہنگامی ہو، مہیج بہت شدت سے حسی اعصاب کو متاثر کرے، فوری فیصلہ درکار ہو، تو یہ کام حرام مغز تلازمی اعصاب کی مدد سے فوری طور پر انجام دیتا ہے، اور حسی اعصاب سے آنے والے پیغام کو صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے تلازمی اعصاب کی مدد سے حرکی اعصاب کی طرف احکامات کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام دماغ کو بھی پہنچا دیتا ہے. یوں ہنگامی صورتحال میں حرام مغز کی مداخلت سے اضطراری افعال کی بدولت عضویہ یعنی فرد نقصان سے بچ جاتا ہے. اس سارے عمل کو اضطراری آرک یعنی ریفلیکس آرک بھی کہا جاتا ہے. ہنگامی صورتحال میں بروقت فوری اور صحیح فیصلہ کرنے کی اس صلاحیت کی وجہ سے ہی حرام مغز کو مرکزی نظام عصبی میں دماغ کے نائب کی حیثیت حاصل ہے. اگر فرد کا ہاتھ کسی تیز گرم چیز کو چھو جائے اور رد عمل کا فیصلہ دماغ نے کرنا ہو تو اس کام میں وقت درکار ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے حسی جو اعصاب ہیں وہ پیغام کو حرام مغز کے ذریعے دماغ تک پہنچائیں گے، پھر دماغ جو ہے وہ حسی اعصاب کا جو سگنل ہے یا جو پیغام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احکام صادر کرے گا اس میں وقت لگے گا. یعنی کہ پھر وہ حرام مغز کے تھرو حرکی اعصاب کے ذریعے پورے جسم میں پیغام کو پہنچائے گا تو وہ تو ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی دیر میں تو ہاتھ بہت جل جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں فرد کے ہاتھ کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایسی صورتحال میں حرام مغز بطور نائب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فوری فیصلہ کرتا ہے اور فرد فوراً ہاتھ کھینچ لیتا ہے، حتیٰ کہ اسے درد کا احساس بھی بعد میں ہوتا ہے. یوں فرد کا ہاتھ زیادہ جلنے سے بچ جاتا ہے. تیز روشنی یا تیز ہوا کی وجہ سے آنکھ جھپکنا، کانٹا چبھنے پر یکدم پاؤں اٹھا لینا، سوئی چبھنے پر فوراً ہاتھ کھینچ لینا، پاؤں کے تلوے پر گدگدی ہوتے ہی ٹانگ کا سکیڑ لینا، سب اضطراری افعال کی مثالیں ہیں. ان کے نتیجے میں ہم فوری رسپانس دیتے ہیں
ان کو ریفلیکس آرک جو ہے وہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اضطراری افعال اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دماغ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر سنگین صورتحال کا پہلے سے علم ہو تو فرد اپنے اضطراری افعال کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجیکشن لگواتے وقت ہم بازو نہیں کھینچتے، اسٹوڈیو میں تصویر بنواتے وقت تیز روشنی کے باوجود آنکھیں نہیں جھپکتے، پاؤں پر گدگدی ہونے کا پہلے سے علم ہو تو ہم ٹانگ کی حرکات کو کسی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے دماغ کا حرام مغز سے رابطہ منقطع ہو جائے یا کٹ جائے تو پھر دماغ اضطراری افعال کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اضطراری افعال خود بخود سرزد ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ہم آہنگی نہیں رہتی اس کے افعال میں، وہ خود بخود حرکت ہوتی رہتی ہے جسم کے کسی بھی مخصوص حصے میں جس سے وہ ریلیٹڈ ہوگا۔ تو یہ تھا جی ہمارا ریفلیکس ایکشن۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آٹونومک نروس سسٹم۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا، اور جو بھی آپ اپنے خیالات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیا کریں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔